السلام علیکم ناظرین کرام، میں اس لیے میوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، جاوید چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ملک کے بڑے نامور صحافی ہیں، انٹلیکچوئل بھی کہہ لیں انہیں، پتے کی بات کرتے ہیں۔ کچھ باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی لگتی ہیں۔ جن کو اچھی نہیں لگتی وہ تنقید کرتے ہیں ان پر، اور جنہیں اچھی لگتی ہیں وہ انہیں فالو بھی کرتے ہیں۔ ان کے چینل ہے، اس پہ یہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب، جو ایور گرین وزیر خزانہ ہے، یعنی نون لیگ کی اگر حکومت آ جائے جیسے یہ فرما بھی رہے ہیں تو باقی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ کون ہوگا، لیکن وزیر خزانہ کا یہ پتہ ہوتا ہے کہ نون لیگ کی حکومت میں وزیر خزانہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہی ہوں گے۔ اس دفعہ کیا مسئلہ ہے، اس دفعہ کیا ہو رہا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ وزیر خزانہ بن رہے ہیں، نہیں بن رہے، یہ ارشاد صاحب جاوید چودھری صاحب آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک عجیب ہسٹری ہے کہ اس کے اندر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ چیف منسٹر کون بنے گا، پرائم منسٹر کون بنے گا، صدر کون بنے گا، لیکن اس پارٹی میں ایک شخص کے بارے میں ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئے گی تو اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوں گے۔ لیکن یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پہلی حکومت ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب سے وزارت خزانہ واپس لے لی گئی ہے۔ اب یہ وزیر خزانہ نہیں بن سکیں گے۔ جب یہ اعلان ہوا یا یہ خبریں گردش کرنی شروع ہوئی تو سب سے پہلے پارٹی کی طرف سے یہ اظہار کیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ان کی علالت کی وجہ سے انہیں وزارت خزانہ نہیں دی جا رہی، جبکہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ان کو تو پچھلے دنوں پارٹی کی جتنی بھی میٹنگز ہوئی تھیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے گھر پہ ہو رہی تھیں اور اسحاق ڈار صاحب اس میں پراپر پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ اب اگر فرض کر لیا جائے کہ واقعی وہ علیل ہیں تو پارٹی انہیں وزیر خارجہ بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وزیر خارجہ کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص بیمار ہے تو کیا وہ صرف وزارت خزانہ کے لیے بیمار ہے؟ کیا وہ دوسری جب وزارت میں پہنچے گا تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو اسحاق ڈار صاحب سے میرا خیال ہے یہ جو چھپایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس ایشو کو یا اس بہانے کو کوئی بائے کرے گا، کیونکہ اگر وہ بیمار ہیں تو پھر ساری وزارتوں کے لیے بیمار ہیں۔ یہ کون سی بیماری ہے جو وزارت خارجہ میں پہنچ کے بالکل ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے یہ وزارت کیوں واپس لی جا رہی ہے، ان کا حق کیوں چھینا جا رہا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو پچھلے 16 مہینوں کی کارکردگی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ اچھی بلی اکانومی کو جو چل رہی تھی، جو بہتر ہو رہی تھی، وہ اسحاق ڈار صاحب کی ایروگنس کی وجہ سے برباد ہو کے رہ گئی۔ انہوں نے جب آتے ہی IMF کو شٹ اپ کہنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہیں کون پاکستان کو ڈائریکشن دینے والے، تو اس سے پھر پاکستان کو باقاعدہ IMF کو راضی کرنے کے لیے ایڑیاں رگڑنی پڑ گئی۔ ایون پرائم منسٹر کو ان کے پاس جا کے ان کی منت کر کے انہیں پاکستان لانا پڑا۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اس وقت ایروگنٹ نہ ہوتے تو شاید پاکستان کو اتنے مشکل حالات سے نہ گزرنا پڑتا۔ دوسرا، وہ افواج پاکستان کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی لڑائی شروع ہو گئی، اور ایک آڈیو ٹیپ بھی پچھلے دنوں ریلیز ہوئی تھی جو کہا جاتا ہے یہ جنرل باجوہ صاحب سے ریلیٹڈ تھے، اور اس وقت بھی ان کا ایک پرانا بیگیج تھا اور اس کو ظاہر اب کیری کیا جا رہا ہے۔ پھر میاں شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو بتایا جائے تو اسحاق ڈار صاحب اوپر سے آتے ہیں، وہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب کو میری ڈائریکشن کے مطابق چلنا چاہیے۔ وہ صرف میاں نواز شریف صاحب کی بات مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی شخص کی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب کمفرٹیبل نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اس بار منت کر کے کہیں نہ کہیں سے کہلوا کے کسی نہ کسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو راضی کر لیا ہے، لہٰذا اب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں ہوں گے اور زیادہ امکان ہے کہ وہ وزیر خارجہ ہوں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو وزارت خارجہ ہے وہ بڑا ڈیلیکیٹ سا کام ہوتا ہے، بڑا حساس قسم کا کام ہوتا ہے، اور ڈار صاحب کا ٹیمپرامنٹ وہ نہیں ہے۔ ڈار صاحب بہت جلدی ناراض ہونے والے شخص ہیں، بہت ٹچی ہیں، اور ان کی جو نفرت ہے، ان کا جو غصہ ہے ان کے چہرے پہ آ جاتا ہے، ان کی آواز میں آ جاتا ہے، جو ظاہر ڈپلومیسی کے لیے برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سفارتکاروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی ٹانگیں بھی کاٹ دیں تو ان کے چہرے پہ ایکسپریشن نہیں آتا کہ وہ کس قسم کی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ یہ ڈپلومیسی کا ایک کمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کے جیسچرز کا پتہ چل جائے، آپ کی فیلنگز کا پتہ چل جائے، تو پھر پاکستان جیسے ملک کو ریپرزینٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوگا۔ میرا خیال ہے اگر وہ وزیر خزانہ کی طور پہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے تو وزارت خارجہ کے لیے وہ بالکل فٹ نہیں ہے۔ وہاں پہ جا کے وہ واقعی ایک کرائسس پیدا کر دیں گے، بلکہ کئی کرائسس پیدا کر دیں گے،
اور ان کرائسس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کو ہر جگہ پہ مقابلہ کرنا پڑے گا، پوری دنیا کو راضی کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے پھر آپ کو وزیر اعظم صاحب کو بھجوانا پڑے گا۔ وہ اگر سعودیز کے ساتھ کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں، یا وہ ٹرکی کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، یا وہ امریکنز کے ساتھ کوئی کمفرٹیبل نہیں بہیو کرتے، یا وہ کسی ایمبیسڈر کو کسی میٹنگ کے دوران سے اٹھا کے واپس بلوا لیتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو کرائسس ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب کو اگر وزیر خزانہ نہیں بنایا جا رہا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ وزیر خارجہ کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں، وہ زیادہ بڑا کرائسس پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹس ہیں کیا وہ زیادہ سٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں؟ میرا خیال ہے 2 کینڈیڈیٹ سامنے آئے، دونوں زیادہ سٹرانگ ہیں۔ سلطان علی علانہ صاحب کے بارے میں بات ہو رہی تھی سب سے پہلے، اور ان کو مسلسل پچھلے 2-3 سال سے وزیر خزانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ HBL کے چیئرمین ہیں اور نوجوان آدمی، بڑے ڈائنامک پرسنالٹی ہیں، اگر آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہو یا آپ ان سے ملے ہوں۔ 2 کام انہوں نے بڑے اچھے کیا پاکستان کے لیے۔ ایک تو روشن ڈیجیٹل پروگرام کا تصور انہوں نے دیا تھا جس کا ظاہر پاکستان کے خزانے کو فائدہ ہوا۔ دوسرا، پاکستان کو FATF کی گرے لسٹیں نکالنے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ کینیڈا سے اور آسٹریلیا سے 2 ایکسپرٹس لے کے پاکستان آئے تھے، اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو وہ ایکسپرٹس دیے تھے، اور ان ایکسپرٹس نے یہاں GHQ کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے لیے ایک ایسی پالیسی بنائی اور اس طرح کام کیا دن رات کہ اس سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل گیا۔ اور یہ سارا پلان جو تھا وہ سلطان علی علانہ صاحب کا تھا۔ تو سلطان علی علانہ صاحب کو اس بار بھی وزیر خزانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ کیونکہ ان کے پاس دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہے، اس وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ پچھلی بار بھی ہوئے اور اس بار بھی ہوئے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے وہ محمد اورنگزیب صاحب ہیں، جن کا امکان زیادہ ہو گیا اس وقت۔ وہ بینکر ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہیں۔ جب پچھلی 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی میاں شہباز شریف صاحب کی، اس وقت بھی وہ ان کے ایڈوائزر تھے، تو ان کو یہ قلمدان سونپا جا رہا ہے، اور یہ ہر لحاظ سے سوٹیبل بھی ہیں۔ یہ افواج پاکستان کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کمفرٹیبل ہیں، یہ بیوروکریسی کے ساتھ بھی ان کا بڑا رابطہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینکنگ سیکٹر ہے، جو اسٹاک ایکسچینج کا سیکٹر ہے، جو بزنس سیکٹر ہے، ان کے ساتھ بھی یہ بہت کمفرٹیبل ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو گئی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ آج کسی وقت ان کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اور یہ پھر محمد اورنگزیب صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ ہوں گے، اور یہ اچھی چوائس ہے۔ میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کے مقابلے میں تو یہ بہت اچھی چوائس ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ کیا کرتے ہیں اب وہ پھر اسی وقت دیکھیں گے، جب یہ پالیسی بنائیں گے، جب یہ بولنا شروع کریں گے، یا جب یہ جو فائنینشیل سیکٹر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، آپ نے جیسے دیکھا کہ جاوید چودھری صاحب جو فرما رہے ہیں، یعنی پوری کی پوری یعنی ان کو حالات کا، پورے واقعات کا پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو باریکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی میرے اور آپ سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کو دیکھنے کا۔ تو جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو وزیر خزانہ جو ہے وہ لامحالہ طور پر، یعنی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، رائٹنگ آن دا وال ہے کہ وہ ڈار صاحب ہوں گے۔ اس دفعہ ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کو بیمار کر دیا گیا ہے، کہتے ہیں جی کہ ان کو تو ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے، کوئی پرسرار قسم کی بیماری ہے انہیں۔ وہ بیماری اس طرح ہے کہ جب وہ وزیر خزانہ بنیں گے تو وہ بیماری ان کو لگی ہوئی ہوگی، یعنی وہ اس بیماری میں وہ وزارت خزانہ کا قلمدان جو ہے وہ نہیں استعمال کر سکتے، ایسی بیماری ہے انہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی اور ان کو قلمدان دے دیا جائے تو وہ جو مذکورہ جو بیماری ہے وہ ان کی پھر وہ دوسرے قلمدان والی جو وزارت ہے اس میں نہیں لگے گی انہیں، یعنی وہاں پہ وہ فٹ ہوں گے۔ تو یہ تھوڑی سی اچنبھے کی چیزیں ہیں، یعنی جھوٹ بولنا جو ہے وہ نون لیگ والوں سے کوئی سیکھ لے کہ جھوٹ کیسے، اور خاص طور پہ یہ جو ڈار صاحب ہیں ان سے، جیسے یہ آپ نے پچھلے وہ جو PDM-1 کا جو دور تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ آ رہے تھے تو کہنے لگے کہ جی ڈالر جو ہے وہ مجھ سے ڈر گیا ہے، اور جب یہاں سے آئے تو وہ ڈالر واقعی ڈر کے ان سے ملک سے باہر جا چکا تھا۔ تو میرا خیال ہے اس دفعہ جو مقتدر جو اوپر حلقے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈار صاحب کو جو ہے وہ وزیر خزانہ نہیں لگانا۔ اس کی جگہ پہ جو ہے وہ چودھری صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ جی وہ کون سی شخصیات ہیں، کوئی محمد اورنگزیب صاحب ہیں، یعنی نابلد سا نام ہے، یہ اب آئیں گے آگے چلائیں گے وزارت خزانہ کو، پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن بظاہر جو ہے وہ چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے آدمی ہیں،
دعا کیجیے ناظرین کرام کہ یہ ملک کے لیے اچھے ثابت ہوں، کیونکہ یہ چوری شدہ جو مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ یہ جتنے لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ شہباز شریف ہے، چاہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں نون لیگ کے جو چوری کا مینڈیٹ لے کر آئے ہوئے ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے کچھ زیادہ دیر یہ ٹکیں گے. یہ حکومت ٹکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہرحال دعا یہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اس کا جو ہے وہ اس ملک پہ جو ہے اچھا امپیکٹ پڑے، ملک پہ برا امپیکٹ نہ پڑے. نواز لیگ جو ہے وہ جیسے آئی تھی ویسے چلی جائے گی، لیکن ملک میرا سلامت رہے، کیونکہ اس ملک نے میرے جو ہے 25-30 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اور میں بھی اسی کا حصہ ہوں. ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع میں، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.